25 جولائی 1980 کو سائپرس کے شہر نیکوسیا میں پیدا ہونے والی میلینا ماری، جسے میوزک کی دنیا میں لوگ ڈیمز کے نام سے جانتے ہیں، 1997 کو فرانس کے موسیقی دنیا میں قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں میں شہرت اور کامیابیوں کا وہ مقام حاصل کیا جس کا لوگ صرف سپنے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر کسی کی زبان پر ان کا نام ہوتا تھا، لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاگل ہوتے تھے، کروڑوں فینز، ملین ڈالرز کے 2012 میں وہ شہرت کی بلندیوں پر تھی، کروڑوں لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے تھے اور دنیا میں موجود ہر قسم کے آرائش اور لگژری لائف سٹائل ان کے قدموں میں تھی۔ اسی وقت انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، یہاں تک کہ فرانسیسی میڈیا نے یہ رپورٹ تک جاری کر دی کہ یہ عورت اپنے کروڑوں فینز کو گمراہ کر دے گی۔ اپنے ایک انٹرویو میں ڈیمز اپنے کیریئر کے عروج کے واقعات بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ جب میں سٹیج پر آتی تھی تو میری آواز سنتے ہی لوگ جوش سے پاگل ہو جاتے اور تالیاں بجاتے، شور مچاتے، لیکن اسی موقع پر میں دل میں کہتی کہ اے لوگو، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے، میں اتنی خوش نہیں ہوں جتنا نظر آ رہی ہوں، میں تنہا ہوں، میرے دل کو کوئی سکون نہیں، میں سٹیج پر پرفارم کرتے وقت دل میں چیختی کہ تم لوگ اتنے پرجوش مت ہو، یہ سب جھوٹ ہے، میرے پاس دولت، شہرت، عزت، بینک بیلنس سب کچھ تھا، لیکن میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میں کبھی اپنے گھر میں چھوٹے بچے کی طرح روتی اور یہ سوچتی کہ یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے اور ہم اس دنیا میں کس لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سوالات مجھے ہر روز اپنے دل میں آتے تھے۔ میں روزانہ گھر میں اکیلی روتی رہتی اور یہ حالت میرے فینس کو معلوم نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہوں۔ میں نے نشہ کرنا شروع کر دیا تھا، صرف اور صرف سکون کی تلاش میں۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو چکی تھی۔ مجھے شو میں پرفارمنس کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں چیخ رہی ہوں کہ رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، پلیز تالیاں بجانا بند کرو، رک جاؤ۔ لیکن ایک شو کے چند دن بعد میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی۔ سائیکاٹرسٹ نے مجھے میڈیسن دی میرے درد کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا درد کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ وہ کچھ ایسا درد ہے جو ان دوائیوں سے شفایاب نہیں ہوگا۔ یہ درد صرف اور صرف تنہائی تھی جو میرے دل میں تھی، لیکن یہ درد اس ہی دن تک تھا جب میں اپنے ایک مسلمان دوست کے گھر گئی۔ میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، میں نے اسے کہا کہ میں بھی نماز پڑھنا چاہتی ہوں اور اللہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب میں نے اپنا ماتھا زمین پر لگایا اور اسی وقت اتنا سکون آیا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، اور اب مجھے یقین آ گیا کہ میرے درد کا علاج اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے 2 پہاڑوں جتنا بوجھ میرے کندھوں سے ہلکا ہو گیا ہو۔ اس کے بعد میں نے قرآن لیا اور ایک سفر کے دوران اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد اسلام کے بارے میں مزید تحقیق کی تو مجھے لگا کہ اس راستے کو قبول کر کے مجھے حجاب پہننا چاہیے۔ اپنے انٹرویو میں ڈیمز مزید بتاتی ہے کہ ایک دن وہ مسجد سے باہر نکل رہی تھی کہ اسی وقت ان کی تصویر لی گئی اور میڈیا والوں کو پتہ چل گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا کہ ڈیمز، جو کہ ایک مشہور فرانسیسی فنکار اور گلوکارہ تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسی وقت میڈیا پر رپورٹس آنا شروع ہو گئے کہ یہ اپنے کروڑوں فینس کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ وہ لوگ جو ان کی ایک نظر اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے، وہ سب انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ اپنے انٹرویو میں یہ بتاتے ہیں کہ میری ٹیم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ لوگ میرے بارے میں کہتے تھے کہ اس کا اسلام قبول کرنا نوجوان نسل کے لیے خطرہ ہے۔ ان بیوقوفوں کو کوئی کیسے سمجھائے کہ اسلام قبول کرنا خطرہ نہیں، زندگی میں امن اور سکون حاصل کرنا ہے، خطرہ نہیں، کامیابی ہے۔ لیکن ان تمام تر مشکلات اور وہ تمام لوگ جو ان کے دیوانے تھے، ایک ہی منٹ میں ان کے دشمن بننے کے بعد بھی یہ عورت اپنے ایمان پر مضبوط اور قائم رہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ان کی ویڈیو اور ان کی اس کہانی کو بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنائے۔ اگر آپ ان کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ان کا نام سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس عظیم عورت کا یہ بہترین کارنامہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی یہ ویڈیو دیکھے اور وہ اسلام پر تحقیق کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ، اور اسلام قبول کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی اس میں برابر کا اجر دے گا۔ والسلام۔